یہ تو قانون کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ کہیں سے بھی اگر آپ کو کوئی مسح شدہ یا نامعلوم کی لاش ملتی ہے تو آپ اس کو پہلے اسپتال میں رکھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جبری گمشدگی کا اتنا سنگین مسئلہ ہے، فیک انکاؤنٹرز کا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا۔ ان لاشوں کو اسپتال میں بھی نہیں لایا گیا تھا، ان کو ڈائریکٹ رات کے اندھیرے میں نامعلوم افراد نے وہاں پر دفن کیا تھا، اور وہ دفن بھی نہیں ہے پراپر طریقے کار سے، وہ ان کی لاشیں باہر پڑی ہوئی ہیں۔ جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں وہ وہاں بھی گئے ہیں، وہاں پر بھی اپنے لوگوں کو ڈھونڈا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو اسپتال میں رکھنا چاہیے تھا، ان کے ڈی این اے کروانے چاہیے تھے، کیونکہ بلوچستان میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور مسنگ پرسنس کو فیک انکاؤنٹرز میں مارنے کا جو ایک واقعات ہے وہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ اور ابھی بھی ہم مسلسل کہتے رہے ہیں، ہم نے 25 جنوری میں جو اپنا پریس کانفرنس کیا تھا دشت کے ایک نامعلوم قبرستان میں کیا تھا، اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ لاپتہ افراد کو نامعلوم قرار دے کر وہاں پر ایک قبرستان بالکل آباد کرایا گیا ہے۔ پریس کانفرنس بنیادی طور پر کیا گیا تھا، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو کارکنان ہیں ان کو مختلف طریقہ کار سے ہراساں کیا جا رہا ہے، اور گلزادی بلوچ کو ایک مرتبہ اٹھایا گیا، اس کے بعد انہیں چھوڑنے کے بعد سے ان کو مختلف طریقہ کار سے ہراساں کیا جا رہا ہے، فون کالز آ رہے ہیں۔ تو ہم نے اس متن میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور پریس کانفرنس کے بعد جو ہے نا رات کو بیبرگ بلوچ کو اغوا کیا گیا ان کے بھائی کے ہمراہ، اور کوئی اریسٹ وارنٹ نہیں تھا، کوئی ایف آئی آر نہیں تھی اس وقت۔ اور آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک بوگاس ایف آئی آر پھر سے رجسٹر ہو چکا ہے، اور جو سول اسپتال میں واقعہ ہوا اس سب کا جو برڈن ہے وہ بی وائی سی پر ڈالا گیا ہے کہ بی وائی سی نہیں کیا ہے، لیکن وہاں پہ موجود جتنے بھی افراد تھے وہ تمام لاپتہ افراد کے لواحقین تھے جو وہاں پہ گئے تھے، اور ان کا ایک ہی بنیادی ڈیمانڈ تھا کہ جو لاشیں وہاں لائی گئی ہیں انہیں دکھائی جائے، تاکہ وہ یہ بات ان کی تصدیق کر سکے کہ وہاں لاشوں میں ان کے پیارے موجود نہیں ہیں۔ اس طرح آپ سب کو پتہ ہے بلوچستان میں اس سے پہلے ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جہاں لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹرز میں مارا گیا ہے، ان کو مسلح افراد ڈکلیئر کر کے۔ کوئی بھی انفارمیشن نہیں ملی ہے بیبرگ بلوچ سے متعلق، صبح سے ہمارے ساتھی ان کو ہر اسٹیشن میں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو کہیں پر بھی پیش نہیں کیے گئے ہیں، اور انتہا دے کے جبر کیے کہ انہیں بغیر کسی اریسٹ وارنٹ کے انہیں اغوا کیا جاتا ہے ان کے بھائی کے ہمراہ، اور ان کو تشدد بھی کیا جا رہا ہے ان پر، کیونکہ وہ ایک ڈسیبل شخص ہے تو ہمیں ان کی صحت کے لیے بھی خدشات لائق ہے۔ اور جتنی ہمیں ابتدائی معلومات ملی ہے پورے کوئٹہ میں جو ہے نا نیٹ ورک کو بند کر دیا گیا ہے، تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ کیوں نیٹ ورک کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی جو معلومات ہمیں ملی ہے اس میں یہ ہے کہ جو لواحقین کل انہوں نے حراست میں لیے تھے ان کو جو عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو اس میں بیبرگ بلوچ کا بھی ریمانڈ آرڈر موجود ہے، لیکن انہیں عدالت میں لایا ہی نہیں گیا ہے، نہ ہی انہیں جج کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ اس ریاست کا قانون ہے۔ پہلے جو چیزیں ایجنسیاں جو ہے نا چھپ کر رہی تھیں، ابھی وہ چیزیں عدالت اور قانون کو ایک ایز اے ٹول استعمال کر کے وہ کر رہی ہیں، لیکن ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ ہم اس جبر کے خلاف نکلے ہیں، ہم اس قانون کے بھی چیلنج کریں گے، ہم اس کے خلاف بھی نکلے ہیں جو انسانی حقوق کے کارکن کو بوگاس ایف آئی آر میں ریمانڈ پر بھی جاری دیتی ہے، اور انسانی حقوق کے کارکنان کو جو ہے نا جبری طور پر گمشدہ کرنے کا حق اور اختیار دیتی ہے۔